السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام خزیمہ کی جو مجموعہ احادیث ہے اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر سے پہلے 4 رکعت نمازی ان میں سلام نہ پھیرے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1216۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو عطیہ نہ کروں؟ کیا میں آپ کو تحفہ اور انعام نہ دوں؟ کیا میں آپ کے لیے 10 چیزیں نہ بیان کروں؟ جب آپ وہ 10 چیزیں کو کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور عمدن سرزد ہوئے چھوٹے اور بڑے، خفیہ اور اعلانیہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ 10 چیزیں یہ ہیں، تم 4 رکعت اس طرح پڑھو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی تلاوت کرو۔ پھر جب پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے ہو کے یہ 15 کلمات پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر تم رکوع کرو تو رکوع کی حالت میں یہی کلمات 10 مرتبہ پڑھو۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کے یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھو۔ پھر سجدہ کرو تو یہ کلمات 10 دفعہ پڑھو۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کے یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھو۔ پھر سجدہ کرو تو یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھو۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کے 10 بار پڑھو۔ اس طرح ہر رکعت میں یہ کلمات 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اس طرح 4 رکعت میں پڑھو گے۔ اگر تمہیں استطاعت ہوئی تو ہر روز ایک بار یہ نماز پڑھ لیا کرو۔ اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور اگر تم سے یہ بھی نہ کر سکو تو ہر مہینے میں ایک بار ادا کر لیا کرو، اور اگر تم سے یہ بھی ممکن نہیں تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگر تم یہ بھی نہ کر سکو تو پوری عمر میں ایک بار پڑھ لیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1217۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عالیہ سے واپس تشریف لائے، حتیٰ کہ جب بنی معاویہ کی مسجد کے پاس سے گزرے تو اس میں داخل ہو گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے بڑی لمبی دعا مانگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف مڑے اور فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگیں تو اس میں سے 2 دعائیں قبول ہو گئیں اور ایک قبول نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے رب سے یہ دعا مانگی کہ میری امت کو قحط سالی کے ساتھ ہلاک نہ کرنا، تو میری یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی، اور میں نے یہ دعا کی کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرنا، تو اس نے یہ بھی قبول فرما لی، اور میں نے اس سے سوال کیا کہ ان کی باہمی جنگ نہ ہو، تو یہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ ایک اور حدیث ہے 1219۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں کہ مجھے عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا مؤخر کر دیتا ہوں، تم صبر کرنا تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، اور اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ جناب ابو موسیٰ کی روایت میں ہے، اس شخص نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں۔ جناب ابو موسیٰ اور محمد بن بشار کی روایت میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا۔ جناب بن دار کی روایت میں ہے، اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا۔ پھر دونوں راویوں نے کہا، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا مانگو، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تیری طرف تیرے نبی محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف توجہ کی، اپنی اس ضرورت و حاجات کو پورے کرانے کے لیے، تاکہ وہ میری حاجت پوری فرما دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی سفارش میرے لیے قبول فرما۔ ابو موسیٰ کی روایت میں یہ اضافہ ہے،
اور اس نے میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما لی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1221۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، میں نے کبھی ترک نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز چاشت عطا کرنے کی وصیت کی، اور سونے سے پہلے وطر ادا کرنے کی وصیت کی، اور ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی وصیت کی۔ ایک اور حدیث ہے 1222۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 کاموں کی وصیت فرمائی، ہر مہینے 3 روزے رکھنے، اور یہ کہ میں وطر پڑھ کے سویا کروں، اور چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے کی وصیت فرمائی۔ ایک اور حدیث ہے 1223۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دوست اور خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی، اور میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ کہ میں وطر پڑھ کے سویا کروں، اور یہ کہ میں نماز چاشت کی 2 رکعت کو ترک نہ کروں، کیونکہ وہی نماز اوابین ہے، اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی وصیت فرمائی۔ ایک اور حدیث ہے 1224۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چاشت کی حفاظت اور اہتمام صرف انواع بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہی کرتا ہے، اور فرمایا کہ یہی نماز اوابین ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1225۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے، چنانچہ ہر تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید الحمدللہ اور تکبیر اللہ اکبر اور ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ بن جاتا ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ بن جاتا ہے، اور ان سب سے چاشت کی 2 رکعت کفایت کر جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1226۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ان پہ واجب ہے کہ ہر جوڑ کا صدقہ ادا کریں۔ انہوں نے عرض کی، اللہ کے نبی، اتنا زیادہ صدقہ کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں پڑی بلغم کو دفنا دے، یا راستے سے تکلیف کوئی چیز ہٹا دے، اور تو اگر یہ نہ کر سکے تو چاشت کی 2 رکعت تجھے کفایت کر جائیں گی۔ ایک اور حدیث ہے 1227۔ زید بن ارقم کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم پہ نکلے، اس حال میں کہ وہ لوگ مسجد قباء میں سورج پڑنے کے بعد چاشت کی نماز ادا کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوابین کی نماز اس وقت پڑھنی چاہیے ہے جب اونٹنی کا بچہ تپش محسوس کرے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1228۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے دوران 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کر کے پھرے تو فرمایا، میں نے یہ نماز ڈرتے ہوئے اور رغبت کرتے ہوئے پڑھی، میں نے اپنے پروردگار سے 3 چیزیں مانگی ہیں، تو اس نے 2 عطا کر دیں اور 1 روک لی۔ میں نے پہلی چیز یہ مانگی کہ اللہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک مت کرنا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ دوسری چیز رب تعالیٰ سے یہ مانگی کہ میری امت پر ان کے دشمن کو غالب مت کر دینا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا، یعنی دعا قبول فرمائے۔ تیسری چیز یہ مانگی اللہ تعالیٰ انہیں مختلف فرقوں میں تقسیم نہ فرمانا، تو یہ بات مجھے اللہ نے رد کر دی۔ ایک اور حدیث ہے 1229۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نماز چاشت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر یہ کہ آپ سفر سے واپس آتے تو 2 رکعت عطا فرماتے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1231۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں نماز چاشت پڑھی، تو صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے، سب نے ان کے گھر میں نماز چاشت ادا فرمائی۔
ایک اور حدیث ہے 1232. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھا کرتے تھے. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1233. جناب عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں مجھے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی نے بیان نہیں کیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چاشت پڑھتے دیکھا. بے شک انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن ان کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور 8 رکعات ادا کیں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز سے زیادہ ہلکی نماز پڑھتے نہیں دیکھا مگر آپ رکوع اور سجود مکمل کر رہے تھے. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1236. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کے بیٹھ کے نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھنا افضل ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھنے والے کا اجر ثواب کھڑے ہونے والے نماز پڑھنے والے سے نصف ہے. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1237. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا. میں نے عرض کی مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا بے شک بیٹھ کے نماز پڑھنے والے کا اجر و ثواب کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے سے آدھا ہے. آپ نے فرمایا ہاں لیکن میں تم سے کسی ایک شخص کی طرح نہیں ہوں. ایک اور حدیث ہے 1239. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے اکثر نمازیں بیٹھ کے پڑھتے تھے. ایک اور حدیث ہے 1240. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہونے کے بعد بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. پھر جب سورت کی 30 یا 40 آیتیں باقی رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے ان آیات کی تلاوت کرتے پھر رکوع میں چلے جاتے. ایک اور حدیث ہے 1241. جناب عبداللہ بن شفیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھتے تو انہوں نے فرمایا جب لوگوں کی فکریں انہیں آپ کو بوڑھا کر دیا تو اس کے بعد پڑھ لیتے تھے. اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے, اس ویڈیو کو لائک کیجئے. اگلے میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.